وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو جگایا اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ کذالک سے اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ سارا کا سارا معاملہ ہی بڑا عظمت اور شان والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت بڑی عیاں ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے کہ ہمیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہی سوال پوچھنے کے لیے قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، کم لبثتم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو تم۔ جب یہ سوال کیا گیا قالو تو انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے رہے، یومن ایک دن، او بعد یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ بحث و تکرار ان میں ہوتی رہی۔ قالو انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما لبثتم جو تم ٹھہرے رہے ہو۔ تو ابتدا سوال سے ہوئی، جوابات دیے گئے، لیکن بالآخر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اس مدت کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اس وجہ سے اس سوال پر غور کرنا بے سود ہے۔ فَابْعَثُوا پس بھیجو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، بِوَرَقِکُم اپنی رقم کے ساتھ، ہَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اس رقم کے ساتھ، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف، کیونکہ اب یہ لوگ غار میں پناہ گزین تھے تو یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو بھیجا جائے جو جائے اور شہر سے کھانے پینے کی اشیاء لے آئے۔ اب جو بھی کھانا لینے جائے اس کے لیے نصیحت کیا ہے، فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، طعاماً کھانے کے اعتبار سے۔ ان لوگوں نے جس وقت غار میں پناہ لی تھی اس وقت شرک اور کفر کے غلبے کے سبب ان کی قوم میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا کہ جو بھی کھانا لینے جائے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لے کر آئے۔ تو یہاں سے خاص طور پر ان لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے جو آج کل ہمارے معاشرے میں نماز روزے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے کھانے کو پاکیزہ نہیں رکھتے، اپنی آمدنی کے جو سورسز ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک طرف نماز اور روزہ ہے، حج اور عمرے ہیں، اور دوسری طرف حرام کمائی ہے۔ تو یاد رہے کہ حرام کمانے والے کی نہ عبادتیں قبول ہیں، نہ حج اور عمرے قبول ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عبادت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا رزق حلال سے ہو۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، عبادتوں کا قبول نہ ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کھانا ایسا ہو جو انتہائی پاکیزہ ہو، فَلْيَأْتِكُمْ بس چاہیے کہ وہ لے آئے، بِرِزْقٍ مِّنْہُ اس کھانے میں سے۔ اب ساتھ ساتھ جس کو بھیجا جا رہا ہے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وطن اور بادشاہ کے دین کو یہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اس کے ہواری ان کی کھوج اور تلاش میں گھوم نہ رہے ہوں، اور پھر وہ اسے پہچان کر اس کی اطلاع دے دے۔ تو لہٰذا یہ ساتھ نصیحت کی گئی، وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ اور نہ شعور ہو، بکم تمہارے بارے میں، احدا کسی کو بھی۔ تو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ تلطف کسی کام کو زیر کی ہوشیاری اور احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور بات ملحوظ رہے کہ لفظ ورق استعمال ہوا ہے۔ ورق کا لفظ چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خاص طور پر ایسے سکے وغیرہ بھی جو چاندی سے بنتے تھے اس کے لیے بھی لفظ ورق استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ سکہ اور روپے کا بھی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔